نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایک حدیث کا سہارا لیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ کی قباحت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جہاں پر گناہ پائے جاتے ہیں اور غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی جن رسومات اور رواجوں کو ہم اپنے اندر جگہ دے رہے ہیں، ان رسومات میں سے ایک رسم بد جسے اپریل فول کے نام سے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے بعض باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوتا تھا۔ اس مہینے کو رومی اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھتے تھے۔ کیونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن و مسرت کے طور پر مناتے تھے اور اظہار خوشی میں باہم استہزاء مذاق کرتے۔ یہی وجہ اپریل فول کا سبب اور ذریعہ بنی۔ اپریل فول کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 21 مارچ سے موسمی تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں، تو معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذاق کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس من گھڑت واقعے کی بنا پر لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مذاق کر کے انہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے، مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ یہ رسم بد اس لائق ہے کہ اسے منایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے۔ مسلمان اگر انتہائی سنجیدگی سے اس رسم بد کی حقیقت کو جانیں اور اس کا مطالعہ کریں تو زندگی بھر منانا تو دور کی بات ہے، کبھی منانے کا سوچے کہ بھی نہیں۔ یہ فضول اور فول رسم مسلم معاشرے کا ایک لازمہ بنتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کو تباہی اور بربادی پر خوشی مناتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آج سے 500 سال قبل 1 اپریل کو جب عیسائی فوجوں نے اسپین کو فتح کیا تو سرزمین اسپین کو مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا۔ بعض بوڑھے، جوان، خواتین اور مسلم بچے جو بچ کے تھے، ان کو اپنے وطن ہجرت کرانے کے نام سے دھوکہ دے کر سمندر میں لے جا کر ان کے وہاں پر انہیں غرق کر دیا گیا۔ اسپین میں اس بات پر جشن منایا گیا کہ انہوں نے کس طرح بیوقوف بنا کر مسلمانوں کو ابدی نیند سلا دیا، اور اسی دن کی خوشی میں عیسائی دنیا بھر میں یہ جشن مناتے پھرتے ہیں۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ بر صغیر میں پہلی مرتبہ اپریل فول انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے منایا۔ جب وہ رنگون جیل میں تھے، انگریزوں نے صبح کے وقت بہادر شاہ ظفر سے کہا، یہ لو تمہارا ناشتہ۔ جب بہادر شاہ ظفر نے پلیٹ پر سے کپڑا اٹھایا تو پلیٹ میں ان کے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا، جس سے بہادر شاہ ظفر کو انتہائی صدمہ پہنچا، جس پر انگریزوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ تو تب سے جو ہے یہ اپریل فول بر صغیر کے اندر یہ منایا جانے لگا، اور مسلمان بھی غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو دیکھا دیکھی اس رسم بد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ دشمنوں کا تہوار جو ہے اس میں منا کر ان کی خوشی میں شرکت کی جاتی ہے کہ جو انتہائی پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے۔
جھوٹ بول کر منافقت اختیار کی جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنم کا راہی بنا دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق آدمی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اپریل فول منا کر، جھوٹ بول کر، اگر خدا نخواستہ کوئی منافقین کے اندر اگر ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں میں سے کسی کا، تو یہ کس قدر یہ ہمارے لیے فکر مندی والی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس بری رسم سے، یہ اپریل فول سے ہم سب کو بچنا ہوگا۔ کوئی مسلمان ہمارا وہ ان کی اس رسم بد کے اندر، ان کے اس رسم اور رواج کے اندر شرکت ہرگز نہ کرے۔ جو پیچھے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ تو مسلمانوں کو اسپین کے اندر عیسائی فوجیوں نے یہ سمندر کے اندر ڈبو دیا، ان کے وہاں پر غرق کر کے، اور پھر اس بات کی خوشی منائی کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کس قدر ہم نے بیوقوف بنایا اور انہیں کیسے ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار کر ان کی اس خوشی میں یہ اپریل فول مناتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے بھی یہ اپریل فول منانا شروع کر دیا تو یہ تو ہم نے اپنوں کی ہی تباہی کے اوپر یہ منانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہوگی ہماری طرف سے کہ ادھر ہمارے مسلمان جو بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان جو تھے، انہیں تو گھر کے آپ کر کے وہ خوشی منانے لگے عیسائی، اور ہم انہیں بھی دیکھا دیکھی نا واقفیت کی وجہ سے، کم عقلی، کم علمی کی وجہ سے ہم بھی اگر یہی رسم منانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ دیکھیں ہمارا شمار کن کے اندر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ قوم، اس کا حال بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، عیسائیوں کی اگر اس رسم کو ہم پروموٹ کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، تو پھر ہمارا حال عزیزان گرامی ہم خود ہی سوچیں کہ ہم کن لوگوں کے اندر ہم شمار ہوں گے اور ہمارا حشر پھر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اپریل فول یہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اپریل فول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اور اہل دین کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے۔ یہ کبھی عمل انسان کو منافقت میں پکا، پھر کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ لہذا اس کے گھناؤنے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں احساس اور فکر مند ہونا چاہیے۔ اس رسم بد سے مذہبی منافرت بھی پھیلتی ہے، نازیبا حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے کذاب لوگوں میں شمولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس سے عیسائیوں کی بھی مشابہت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان نے حصہ لے لیا تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کس کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا، کن لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے یا پریشانی کے اندر مبتلا کرے، یہ کسی صورت میں بھی یہ بات جائز نہیں ہے۔ معمولی، بظاہر تو یہ معمولی مذاق ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل ایمان کی معمولی پریشانی بھی گراں گزرتی تھی۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر معمولی مذاق جائز نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اپریل فول میں جو اتنی بڑی تکلیف دہ اور جان لیوا حرکتیں کی جاتی ہے، یہ کس طرح یہ ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ اپریل فول جو ہے یہ محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی سے اظہار برات اور اعلان لا تعلقی کرنا بہت بڑی رسوائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپریل فول کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم ہرگز جہاں تک ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں ہم خود بھی اس رسم بد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے جتنے بھی دوست احباب، ہمارے بہن بھائی مسلمان، جہاں تک بھی ہماری رسائی ہو، جہاں تک بھی ہماری آواز کی سنوائی ہو، جہاں تک ہماری بات مانی جاتی ہو، ہم وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اس رسم بد میں کسی طرح بھی شمولیت اختیار نہ کریں۔ اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جو وعید ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لعنت سے بھی تمام اہل اسلام، تمام مسلمان